السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں تلاوت کرنے والا ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جز 3 آیت 75۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بھی بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلے میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس لیے تاکہ آپ کو قرآن شریف پڑھنے میں جو دشواریاں ہو رہی ہوں گی آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ چلیں۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومن اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے جو الف کی شکل میں لکھی ہے، تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ اور اخفاء نہیں کریں گے۔ ومن أهل الكتاب من اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے۔ ان تأمن، یا اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ان تأمن، تا بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے، اور یہاں حمزہ الف کی شکل میں لکھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں جھٹکا دیں گے۔ ان من اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بقین قاف کو پر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد، نون ساکن اس نون کو بولتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، اور نون تنوین اس نون کو بولتے ہیں جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہو، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ بقین طا کو پر پڑھیں گے، رین یؤدیہ، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ بقنطار یؤدیہ الیک، مد منفصل ہے کیونکہ یؤدیہ الگ کلمہ ہے اور الیک الگ کلمہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس میں قصر اور توسط ہے۔ الیک مد عارض لین وقفی ہوگا، مد عارض لین وقفی ہوگا، کیوں؟ اس لیے حروف لین کے بعد ہم عارضی طور پر وقف کر رہے ہیں، اس میں قصر پہلے ہے، پھر توسط، پھر طول، یعنی حضر
ترتیل اور تدویر. بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ومنهم اظہار حلقی اور ہم میں ادغام شفوی. کیا ہے؟ میم کا میم میں ادغام ہوگا. پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے. مخرج اور صفات کے لحاظ سے یہاں ادغام مثلین ہوگا کیونکہ دونوں کا مخرج اور صفات دونوں ایک ہی ہے. ومنہم من اظہار حلقی ان تأمن اوپر کی طرح ان تأمن تا میں جھٹکا دیں گے. من ہوں میں اظہار حلقی ہوگا. بدی یا مدہ ہے نا الف مدہ اور ذلہ یہاں ادغام مال غنہ تھا یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرفوں میں سے لام ہے. لام اور را ہے تو یہاں لام ہے. بدی نار لا یؤدیہ الیک لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إليك الگ کلمہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا. إلا ما الف مد دمت اظہار حلقی اظہار شفوی. کیا ہے؟ اظہار شفوی. علیہ یالین اور قائما قا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ ہے. اور وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین پر ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے قائمن سے قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ذلك کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے بأن نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. ہم اظہار شفوی. قالو ومد لیس یالین علینا یا بھی یالین. فل امیین میم مشدد میں غنہ ہوگا اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہم کر رہے ہیں رکنے کی صورت میں. فل امیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُ دونوں جگہ واو مدہ ہے. عَلَى اللَّهِ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑا جاتا ہے. عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَهُمْ میں اظہار شفوی. يَعْلَمُونَ وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد ہم عارضی طور پر وقفہ کر رہے ہیں تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں. چلے ایک مرتبہ اس کو مطلب پڑھتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.